أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم لوگوں نے پچھلے 2 ٹرن پہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کا جو قبول اسلام کا واقعہ تھا اور اس سے ریلیٹڈ جو اہم نکات ہمیں سمجھ میں آئے تھے وہ آپ کے سامنے رکھا تھا. پھر جو قریش کا جو پروپیگنڈا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کے اثرات کے تحت اور بھی کئی لوگ ایمان لائے تھے. اس میں سے 3 واقعہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا تھا. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور 5واں سال جو ہے نبوت کے بعد کا، یعنی جس کو کہہ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 45th ایئر اور 46th ایئر، اس کے اراؤنڈ ابھی ہماری سٹوری ریوالو کر رہی ہے. تو اس میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احوال تھے اور آپ کے ساتھ جو لوگوں کے معاملات تھے، اس کو ہم ذرا 1 منٹ کا پاز دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اور صحابہ کرام بالعموم کس قسم کی تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کر رہے تھے، کس قسم کی چیزیں فیس کر رہے تھے، اس کو تھوڑا سا بیچ میں ہم اسٹڈی کریں گے، اور پھر سے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا جو دعوتی یعنی طریقہ کار تھا اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. لیکن اس بات کو سمجھ لیجئے کہ صحابہ جس چیز کو فیس کر رہے تھے یا صحابہ پہ جو مشکلات اور پریشانیاں آ رہی تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ڈیٹیچڈ انسیڈنٹس نہیں تھے، بلکہ یہ سارے کے سارے انسیڈنٹ ایک دوسرے سے انٹر لاکڈ اور انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور یہ تمام انسیڈنٹس کہہ لیجیے کہ ایک ہی لارجر اسٹوری کے پارٹ ہیں، جن کو ہم آپس میں یعنی کہہ لیجیے کہ سنکرونائز کر کے پوری کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سٹوری کو سمجھتے ہیں. تو جب ہم سیرت کی سٹڈی کرتے ہیں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی سٹڈی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ پورے کے پورے اسلام کا ارتقاء کس طرح ہوا، اسلام کس طرح ایوالو ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے اندر، اس کی بھی سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. اور جو تاریخی پس منظر ہے جس کے تحت اسلام جو ہے وہ نمایاں ہوا، دنیا کے اندر واضح ہوا، اس کی بھی سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. تو عام طور پہ سیرت کسی عام انسان کی آپ پڑھیں تو اس سے ایکسٹرنل کے انسیڈنٹ یعنی اس ذات خاص سے ہٹ کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ توجہ ذرا کم دی جاتی ہے. لیکن ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو کسی بھی سیرت نگار کی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی سیرت نگار کی سیرت میں واقعات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی زندگی تک اور آپ کے سے جو چیزیں براہ راست تعلق رکھتی ہیں ان تک ہی محدود نہیں ہوتی، بلکہ ہر وہ چیز جو دعوت اسلامی میں کسی بھی اعتبار سے کنیکٹڈ ہے، لنکڈ ہے، وہ ساری چیزیں اس زمانے کی جو ہے وہ سیرت النبی کے چیپٹر کے اندر آتی ہے، سیرت النبی کے عنوان کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح صحابہ کرام نے جو مشکلات جھیلی ہیں وہ بھی سیرت النبی کا پارٹ ہے نا. تو کچھ یعنی ایسے تو ہزاروں واقعات ہیں اور تمام واقعات کا احاطہ جو ہے تاریخی طور پہ ممکن بھی نہیں ہے. یعنی جتنی مشکلات اور جتنی آزمائشیں صحابہ نے سہی ہیں، کیا ساری کی ساری باتیں تاریخی طور پر ریکارڈڈ ہیں؟ نہیں ہے، بالکل نہیں. کیا ساری کی ساری آزمائش اور ان کو جو تکلیفیں جھیلنی پڑی، پریشانیاں جھیلنی پڑی، ساری چیزوں کا علم جو ہے ہمیں کسی بھی سورس سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ یعنی ہسٹری جو ہوتی ہے نا وہ ایک اوور ویو دیتی ہے، تاریخ جو ہے یا سیرت ہی کہہ لیجیے وہ ایک اوور ویو دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کو ہم جو ہے 1200 1500 اور 2000 پیجز کے اندر پڑھ کے ختم کر لیتے ہیں. تو کیا یہ 23 سالہ زندگی صرف 2000 پیج کے اندر کور ہونے لائق چیز ہے؟ نہیں ہے. لیکن ہسٹری جو ہوتی ہے یا تاریخ جو ہوتی ہے یا سیرت جو ہوتی ہے وہ صرف اہم مضامین کو کور کر رہی ہے. تو آپ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلنجز کو پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے چیلنجز کو پڑھتے ہیں، تو دیٹ از ناٹ اٹ. That is not the whole picture of what they might have faced. That is just a glimpse of what they have faced. That is just the glimpse of what Rasulullah has gone through to convey Islam. ہے نا. تو ایک تو یہ پہلو ہوا. دوسرا یہ کہ صحابہ کرام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بلندی اور صحابہ کرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کو لے کے قربانیاں اور صحابہ کرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی اللہ رب العالمین سے محبت اور شوق و اشتیاق اور تمام اسلامی پازیٹیو جذبے جو ہیں وہ بھی ہم مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکتے، اس کا گلمپس لے سکتے ہیں، کیونکہ یعنی جو انسان کا ایمان ہوتا ہے، اس کا اخلاق ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے، وہ اتنا محدود اور اتنا بلیک اینڈ وائٹ اور اتنا لمیٹڈ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو آپ جو ہے 1000-2000 پیجز کے اندر کنوے کر سکیں، ہے نا؟ تو ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ واٹ یو آر ریڈنگ، the fact that happened and the conditions that Sahaba Karam faced was far more than what we are studying and what we will ever study or what you will ever study or what we have access to، ہے نا؟ تو جو بھی چیزیں ہم پڑھیں گے وہ that is very less percentage, some part of what actually happened. تو اس بات کو بھولے نہیں، ورنہ اس سے کیا ہوتا ہے اگر یہ بات عام طور پہ ذہنوں میں نہیں ہوتی، جیسے آپ نے سیرت کی کتاب پڑھ لی یا سیرت کا ایک کورس کر لیا یا ایک لیکچر سیریز اٹینڈ کر لی، تو آپ نے سمجھا کہ صحابہ کرام کی بالعموم زندگی کو آپ نے سمجھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ لیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اچھا خاصا خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں فالس سینس آف نالج، جو بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان کو جہل بسیط کہا جاتا ہے، ایک انسان کو نالج نہیں ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ اسے نالج نہیں ہے، تو یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان کو بہت تھوڑی نالج ہے، اسے لگتا ہے کہ اسے کافی علم ہے، کافی جانکاری اسے ہے اور اس نے تمام معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے، یہ سب سے بڑے نقصان دہ چیز اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو یہ حقیقت اپنے ذہن پہ بالکل واضح رکھیں کہ آپ جو بھی یہاں پڑھ رہے ہیں اور جو بھی چیز آپ فیوچر میں پڑھیں گے یا جو بھی ابھی تک آپ نے پڑھی ہے، all of them joined together, all of them put together is absolutely very less percentage of what actually happened and very less amount of glimpse of the factual reality that happened with Rasulullah SAW and Sahaba Karam، ہے نا؟ یہ بالکل یہ بات میں نے سوچا کہ آپ کے ذہن پہ اس بات کا وہ چھاپ پڑے۔ ایک بات، دوسری بات، اس کو آپ اس ایگزامپل کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی جیسے آپ 4 سال کے لیے کسی ایک شہر میں حیدرآباد میں مثال کے طور پر مقیم ہوئے، 4 سال آپ نے حیدرآباد میں گزارا، اب کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی حیدرآباد میں کیا سب رہا، کیسا معاملہ ہوا، تو اگر آپ کے زندگی میں حیدرآباد میں بہت سگنیفیکنٹ انسیڈنٹس بھی ہوئے ہوں گے نا، تو بھی آپ 1-1.5 گھنٹے میں وہ 4 سالہ زندگی کو بیان کر دیجیے گا، 2-4 گھنٹے میں بیان کر دیجیے گا، لیکن انہی انسیڈنٹس کو جینے میں پورا 4 سال لگا ہے نا، اور بہت ہزاروں ایسے انسیڈنٹس ہوں گے جن کو آپ بیان ہی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یا جن کو بیان کرنا آپ ضروری نہیں سمجھیں گے، یا بات لمبی نہ ہو جائے اس ڈر سے آپ صرف امپورٹنٹ باتیں بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ایگزامپل ہے یہ بتانے کے لیے کہ سیرت میں جتنے واقعات ہوئے ہیں اس کا صرف سرٹن پرسنٹیج ہی ہمیں معلوم، اور جو امپورٹنٹ تھی وہ ساری باتیں معلوم، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں تھیں، لیکن ہم تک جو ہے وہ تمام کی تمام انفارمیشن، تمام کے تمام واقعات، تمام کے تمام انسیڈنٹس نہیں پہنچے ہیں، نہ ہی پہنچ سکتے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے جو آج ہم کور کریں گے وہ، اور آج اور اگلے 1-2 لیکچر میں اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب اس مرکزی حیثیت کی ہو گئی اور مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5-6 سال گزار لیا، تو اس وقت تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اس زمانے تک، تقریباً جو ہے میرے خیال میں 40 کے آس پاس، 40 سے 50 لوگوں کے آس پاس اس وقت تک جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے، اور اس مکے والے پروپیگنڈے کے بعد جو ہے تقریباً 20-30 لوگ اور، تو آپ جوڑ لیں ٹوٹل جو ہے 70 سے 80 لوگ، عورتیں بچے وغیرہ سب ملا کے اتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے پہلے 5 سال میں۔ اس میں بھی اگر صرف یعنی چونکہ عورتیں تو اپنے گھر کے اندر رہتی ہیں، بچے بھی گھر کے اندر، اگر صرف مردوں کو کاؤنٹ کیا جائے تقریباً 40 مرد تھے، تقریباً 40 to 45 لوگ ہیں مردوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت تک۔ ان میں سے بہتوں نے جو ہے وہ پریشانیاں جھیلی، بہتوں نے آزمائش جھیلی، قریش کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کی سزائیں اور طرح طرح کے عذابات اور طرح طرح کی پنشمنٹس جو ہیں وہ آتی نہیں، سب کا ذکر جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے، صرف یعنی ان میں سے جو سگنیفیکنٹس ہیں ان کا ذکر ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جتنی چیزوں کا ذکر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے اوریجنل مصدر کے اندر، یعنی آپ سیرت ابن اسحاق اٹھا لیجیے، طبقات ابن سعد اٹھا لیجیے، سیرت ابن ہشام اٹھا لیجیے، یعنی اوریجنل سورسز جو ہیں سیرت کے، ان میں بھی ہم سب کا بیان نہیں کریں گے یہاں، ہم صرف امپورٹنٹ ونس کو، یعنی ایک تو یہ کہ سیرت کی کتابوں میں امپورٹنٹ ونس بیان کیا گیا، پھر اس میں سے جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور جو زیادہ یعنی کہہ لیجیے کہ آڈینس کے انٹرسٹ کے مطابق ہے وہ انشاءاللہ ہم یہاں بیان کریں گے، اور جو زیادہ ضروری ہے۔
تو ہم مشکل سے 6 سے 7 صحابہ کا انسیڈنٹ یہاں بیان کریں گے۔ تو آج اسی کڑی کی اگلے 2-3 لیکچر میں، موسٹ پروبیبلی 3 لیکچر میں یہ ٹاپک ختم ہوگا، تو اسی ٹاپک کو کور کریں گے، اور اس کی شروعات جو ہے وہ مصیبت اور پریشانیاں کس کس طرح کی صحابہ کرام کو آئیں اس سے میں سب سے پہلے جو ہے سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آزمائشوں کا ذکر کریں گے۔ پہلی بات، ایک اور بات یہاں نوٹ کر لیجئے کہ ہاں چلیے وہ بات بعد میں بھی کی جا سکتی۔ صحابہ کرام کا بھی سوشل سٹیٹس مختلف تھا، ہے نا؟ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، تقریباً 40 مردوں کی بات اگر کر لیں تو ان کے بھی سوشل سٹیٹس مختلف تھے، الگ الگ لیول کے لوگ تھے۔ تو چیلنجز اور پریشانیاں بھی کہیں نہ کہیں سوشل سٹیٹس کے حساب سے آتی ہیں۔ دنیا کا یہ قاعدہ قانون ہے اس کے حساب سے، یعنی کوئی بہت امیر آدمی ہے تو اس کو اتنی پریشانیاں نہیں ہوتی سب کو ہے لیکن اس کو اتنی نہیں ہوتی۔ ایک انسان بیچارہ غریب ہے، غلام ہے، اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے اور اس کا کوئی قبیلہ نہیں اس کے سپورٹ کے لیے، وہ کسی مضبوط فیملی سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے اس پہ مصیبت اور پریشانیاں زیادہ آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ صحابہ کرام پہ بھی مختلف طریقے سے جو ہے پریشانیاں آتی رہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ جو ہے بیان کریں گے، جس کو علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب جو السیرہ نبویہ ہے اس میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور اس واقعے کی راوی جو ہیں وہ سیدہ عائشہ ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور ام المؤمنین میں سے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ اس واقعے کو نقل فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب تقریباً 38 لوگ ایمان لے آئے تھے، اب یہ 38 مردوں کی تعداد ہے، اس بات کو مد نظر رکھیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہ ہم اعلانیہ دعوت کریں لوگوں کو۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک دعوت شروع کر دی تھی، لیکن پبلک پلیٹ فارم پہ جا کے پوری کی پوری صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ جا کے آپ دعوت و تبلیغ نہیں کرتے تھے، بلکہ تنہا جاتے تھے تاکہ جو بھی مصیبت و پریشانی آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ چونکہ تھوڑا مضبوط تھا، بنو ہاشم یعنی قریش کے مضبوط اور یعنی قابل عزت قبیلوں میں سے تھا، اور پلس ابو طالب زندہ تھے تو تھوڑا سپورٹ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ اس بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہی، یعنی پبلک دعوت تو کرتے تھے لیکن تنہا ہی کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کے لیے انکریج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول کیوں نہ ہم اعلانیہ تبلیغ کریں پوری جماعت کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر انا قلیل، کہ اے ابو بکر ہم تو قلیل ہیں، ہماری تعداد بڑی کم ہے۔ ابو بکر صدیق نے بار بار اصرار کیا۔ یہ بات پھر میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے دفعہ جب ہم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے واقعے کو پڑھا تھا تو ہم نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقع پہ مصلحت کی وجہ سے، رخصت کی وجہ سے چند چیزیں ارشاد فرماتے تھے، اور اس بات کو سب سے بہتر طریقے سے صحابہ سمجھتے تھے، ہے نا؟ اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ پہلے بیان ہو چکی ہیں، دوبارہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا ان باتوں کو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے طور پہ کوئی چیز ارشاد فرماتے تو بھی صحابہ سمجھ جاتے کہ یہ حکم ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کے طور پہ کوئی بات ارشاد فرماتے تو صحابہ سمجھ جاتے کہ یہ ہماری وجہ سے اللہ کے رسول جو ہے وہ اس طرح سے باتیں فرما رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول مصلحت کے تقاضے کے تحت کوئی بات فرماتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس سے بہتر طریقے سے کوئی چیز ہو، تو بھی صحابہ سب سے اچھے سے سمجھتے تھے۔ اور صحابہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جاننے میں سب سے زیادہ اونچا مقام جو ہے وہ ابو بکر صدیق کو ہے۔ یعنی تمام لوگوں میں ابو بکر صدیق وہ شخص ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج و منشا کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو ابو بکر سمجھ گئے کہ اصل میں یہ رخصت ہے، ہماری آسانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو ابو بکر نے بار بار اصرار کیا کہ نہیں، اللہ کے رسول اب ہمیں اعلانیہ دعوت کرنی چاہیے، لوگوں کو جو اسلام کی طرف بلانا چاہیے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ایک اصولی قاعدہ سمجھ لیجیے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اصرار کرنے سے کسی بات پہ تیار ہو جاتے ہیں تو وہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور وہ بات بھی بالکل امر حق ہے، ورنہ ایک نبی کسی غیر صحیح بات پہ کسی کے اصرار سے بھی تیار نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے وہ یعنی صحابہ کرام پہ بعض دفعہ جو ہے اعتراضات، بھونڈے اعتراضات کر دیتے ہیں، بھدے اعتراضات کر دیتے ہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور پرسنالٹی اور آپ کا منصب نبوت اس بات کی اجازت کبھی نہیں دیتا کہ آپ کسی غیر صحیح بات کے لیے راضی ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔
تو کسی کے اصرار کرنے سے بھی اگر آپ تیار ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی ہے نا. تو اس میں بھی یعنی حقانیت اور برکت کا پہلو ہے. جیسے یعنی ہم دیکھتے ہیں سیرت کے مختلف مقامات پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مشورے دیے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی, عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا, اور پھر اللہ کے رسول نے عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول فرما لیا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر یہاں پہ دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ ہم مانیں کہ جو عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا وہ بھی صحیح تھا اور وہ زیادہ پسند آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ کہیں اس کو چاہتے تھے کہ یہ بات ہو جائے, اور وہ بات اللہ کی طرف سے حق قرار پائی تھی جو عمر نے فرمائی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ اصل صحیح رائے ہے. اس کے برعکس دوسری رائے یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے پریشر میں آ کے اس بات کو قبول کر لیے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کلمہ کفر ہے. نبی کسی غیر صحیح بات پہ کسی غیر نبی کی بات مان ہی نہیں سکتا. اگر کوئی بات صحیح نہیں ہوگی, عند اللہ مقبول نہیں ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اصرار پہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے. لہذا صحابہ میں سے بعض کے اصرار پہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو اصولاً یہ بات اللہ کے ہاں ثابت شدہ ہے کہ وہ مشورہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے, وہ امر حق ہے, اللہ کے ہاں عند اللہ مقبول ہے. اس اصول کو سمجھیں. نبی کسی غیر صحیح بات پہ راضی نہیں ہو سکتا. نبی کی پرسنالٹی میرے اور آپ کی جیسی نہیں ہے کہ پریشر میں آ کے جو ہے سامنے والے کی بات قبول کر لے. معاذ اللہ, عمر کی کیا حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ ابو بکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے مقابلے میں. وہ اپنی جگہ بہت بزرگ ہیں, بہت بلند ہیں, بہت بلند ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر صحیح بات پہ راضی نہیں ہو سکتے. اس کو کہتے ہیں, یعنی فقہ کی اصطلاح میں عام طور پہ جب آپ فقہ کی اسٹڈی کریں گے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی معاملے پہ خاموشی بھی اختیار کر لی, آپ کے سامنے کوئی معاملہ ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی, تو اس کو بھی جو ہے وہ سکوت کی سنت کہا جاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے پہ خاموشی اختیار کی تو وہ بھی سنت قرار پائے گی, کیونکہ اگر وہ معاملہ غلط ہوتا تو آپ اس پہ ٹوکتے. اگر وہ معاملہ غلط ہوتا تو آپ اس پہ ٹوکتے. اس کی چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں میں, فقہ کی کتابوں میں یہ باتیں آپ کو مل جائیں گی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام حکم موجود ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں, یعنی فرض نماز کے ماں سوا اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جماعت کھڑی ہو گئی, اس موقع پہ آپ کوئی دوسری سنت اور نفل نماز نہیں شروع کریں گے بلکہ فرض میں شامل ہو جائیں گے. چاہے آپ کی سنت چھوٹی ہوئی ہو تو بھی آپ فرض میں شامل ہو جائیں گے. یہ حکم ہے, یہ عام حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں تو عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی ادھر فرض نماز چل رہی, ادھر لوگ جو ہے وضو کر کر کے سنتیں پڑھتے ہیں پھر فرض میں شامل ہوتے ہیں, جو کہ غیر صحیح طریقہ ہے. انلیس کہ آپ امام کے مصلی سے بہت دور, مسجد بہت بڑی ہے اور بہت ایک کونے میں جا کے سنت پڑھیں تو پھر وہ جائز ہے. لیکن عام طور پہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور چھوٹی مسجد ہے تو آپ کو سنتیں چھوڑ دینی ہے, پہلے فرض نماز ادا کرنی مسجد میں جماعت سے امام کے ساتھ. یہ حکم ہے, عام حکم. اب ایک دفعہ کا موقع ہے کہ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, وہ شامل ہو گئے. اور ایک دوسرا حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے کہ فجر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے. فجر کی جو فرض نمازیں ادا ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں. تو ان صحابہ نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سلام پھیرا وہ اٹھے اور انہوں نے دوسری نماز کی نیت باندھ لی. تو عام طور پہ کیا سمجھا جائے گا کہ کوئی دوسری اگلی نفل نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز سے فراغت کے بعد ان سے کہا کہ فجر کے بعد تو کوئی نفل نہیں ہے, تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو ان صحابی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول, میری فجر سے پہلے کی سنت چھوٹ گئی تھی, جب میں مسجد میں داخل ہوا تو جماعت کھڑی ہو گئی, لہٰذا وہ چھوٹی ہوئی سنت میں ادا کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی. اسی بنا پہ جو ہے وہ ائمہ نے فتویٰ یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خاموشی اختیار کر لی, گویا کی چھوٹی ہوئی سنتوں کو, فرض سے پہلے کی چھوٹی ہوئی سنتوں کو فرض کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس امر کو غلط سمجھتے تو اس پہ ٹوکتے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا اگزامپل کے ذریعے میں نے بتا دیا, اور یہ اصول بتا دیا آپ کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی رضامندی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہو جانا بھی اس کی سنت ہونے کی دلالت ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے اصرار پہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے. تو یہ مسجد حرام میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ خطبہ ارشاد فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ جو ہے دعوت شروع کی اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے. اب دیکھیں, جب تک رسول اللہ علیہ وسلم تنہا دعوت و تبلیغ کرتے تھے پبلک پلیسز پہ تو کفار اس پہ بھی اعتراض کرتے تھے. اس پہ بھی جو ہے کئی موقع پچھلے انسیڈنٹس پڑھ چکے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا. لیکن اب یہ پبلکلی دعوت جو ہو رہی ہے, پبلکلی اتنی یعنی 38 لوگوں کی بھیڑ کے ساتھ, انکلوڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 39,
تو 39 لوگوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر دعوت کا اعلان کرنا گویا کہ اسلام کے قوت اور شوکت کا اعلان تھا. یہ بات مشرکین کبھی برداشت نہیں کرتے، آج بھی نہیں کرتے، کل بھی نہیں کرتے تھے اور کبھی نہیں کریں گے. لہٰذا یہ یعنی اگر آپ انفرادی سطح پر کوئی کام کرتے ہیں تو عام طور پہ اعتراضات بہت کم ہوتے ہیں. یعنی اب تو بہت ہونے لگے ہیں، لیکن یعنی ایک عرصہ گزرا ہے جب انفرادی سطح پہ آپ دینی کام کوئی کریں تو لوگ اعتراض کم کرتے ہیں. لیکن جہاں ہی اس کام کو آپ اجتماعی طریقے سے کریں گے، پبلک پلیس پہ کریں گے اور ایک گروپ کے ساتھ کریں گے تو اعتراضات ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز اس زمانے میں بھی تھی، اور زمانے میں اس سے سب سے بڑھ کے تھی. یعنی ہم جو تکلیفیں پریشانیاں جھیلتے ہیں وہ تو 1% بھی نہیں ہے جو اول یعنی جو دین کے اول دستے نے جھیلی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت دینی شروع کی تو مشرکین جو ہیں وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور صحابہ کرام کے اوپر ٹوٹ پڑے. اس میں سب سے آگے بڑھ کے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور آپ کو بچانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ہر طرف سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ابو بکر پہ پل پڑے. اور اتنی زیادہ زبردست طریقے سے قریش نے ابو بکر کی پٹائی کی، اتنی زیادہ بری طریقے سے مارا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ابو بکر کا انتقال ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ اگر انتقال نہیں ہوا ہے تو اب ہو جائے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے، اسی واقعے کو دوسری روایتوں کے اندر بیان کیا گیا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کے چہرے کو ان کی ناک سے امتیاز دے کے نہیں پہچانا جا سکتا تھا. یعنی کہ اس درجے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پٹائی ہوئی کہ ناک اور چہرے کا جو ساخت ہے وہ برابر ہو گئی. آپ تصور کریں، ناک تو انسان کی کھڑی ہوتی ہے نا، چہرہ تو یعنی بہت، یعنی اس درجے آپ کی پٹائی ہوئی. اور اس میں سب سے زیادہ جو لیڈنگ رول پلے کر رہا تھا وہ تھا عتبہ بن ربیع. عتبہ بن ربیع، اس کے بارے میں پہلے بھی انسیڈنٹ آ چکے ہیں. عتبہ بن ربیع نے اپنے جو ہے جوتے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ اتنی زوردار ضرب لگائی اور بار بار ضرب لگاتا رہا، اور اس کو پلٹ پلٹ کے، یعنی وہ بہت سخت اس کا جوتا تھا، اس سے بہت زوردار طریقے سے ابو بکر صدیق کے اوپر جو پٹائی کرتا رہا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ مار کھا کھا کے بے ہوش ہو گئے اور قریب تھا کہ ان کی موت ہو جائے. لیکن ابو بکر کے قبیلے کے لوگ، بنو تیم قبیلے کے تھے ابو بکر صدیق، اس قبیلے کے لوگ آ گئے اور لوگوں نے پھر قریش کے مشرکین کو دور کیا. اور ابو بکر صدیق کی یہ بھی حالت نہیں تھی کہ ان کا وہ خود سے اٹھ سکیں، وہ بے ہوش ہو چکے تھے، تو ان کو چادر میں، کپڑے میں لپیٹ کے بنو تیم جو ہے وہ اپنے علاقے میں، اپنے قبیلے کے علاقے میں لے گئے. اور پھر ان کی یعنی بنو تیم اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں قبول کیا تھا، لیکن قبائلی عصبیت ان کے اندر زندہ تھی. عرب کے اندر جیسے کہ میں نے شروع کے لیکچرز آپ نے پڑھے ہوں گے اور سنے ہوں گے، تو عرب کے اندر جو ٹرائبل لائلٹی کا کانسیپٹ تھا بہت زیادہ تھا. تو اس بنا پہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے قبیلے کا شخص اگرچہ مسلمان ہو چکا ہے، اگرچہ ایمان قبول کر چکا ہے، لیکن اس کو کیسے یعنی دوسرے قبیلے کے لوگوں نے اتنا زیادہ مارا. تو بہرحال وہ لے گئے اور پھر دوبارہ آ کے بنو تیم کے جو بہادر نوجوان تھے، جو لڑاکے تھے، وہ انہوں نے آ کے حرم شریف میں اعلان کیا کہ اگر ابو بکر صدیق کی موت ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ مشرکین ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں، قبائلی عصبیت کا اندازہ لگائیں اس بات سے آپ کہ بعض دفعہ یہ فائدے کی چیز رہی ہے اسلام کے، اگرچہ اسلام میں قبائلی عصبیت کا کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹرائبل لائلٹی کا وہ تصور نہیں ہے جو عرب میں دور جاہلیت میں رائج تھا. اس کے باوجود بعض دفعہ یہ چیزیں اسلام کے فائدے میں بھی استعمال ہوئی ہے نا. اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے دین کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو انہوں نے آ کے یہاں اعلان کیا کہ اگر ابو بکر کی موت ہو جاتی ہے تو ہم عتبہ بن ربیع جو کہ قریش کے لیڈرز میں سے تھا، کہا ہم اس کو قتل کر دیں گے. بہرحال یہ ابو بکر صدیق کی موت میں کوئی شک باقی نہیں رہا. تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 1.5 دن تک تقریباً 1 دن یا 1.5 دن یا پورا کا پورا دن جو ہے وہ بے ہوش رہے، اور شام رات کے وقت جو ہے ہلکا سا ہوش ان کو آیا. لوگوں نے یہ امید کر لی تھی کہ اب ان کا انتقال ہو جائے گا. ہلکا سا ہوش آیا تو پہلا کلمہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہوش آنے کے بعد جو پہلی بات ان کی زبان سے نکلی وہ انہوں نے فرمایا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہوا. جب بنو تیم کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ کیا دیوانگی ہے بھائی، کہ اس بندے کو بچا کے ہم لائے، اس کو کپڑے میں لپیٹ کے ہم لائے، اس کی خیریت اور کل سے اس کی سیوا ستکار ہم کر رہے ہیں، اس کے پروٹیکشن کے لیے عتبہ بن ربیع سے ہم جھگڑ کے آئے، اور اس کو ہوش آیا بھی نہیں ہے، اور پہلا سوال اس نے کس کا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر یہ سوال کر کے پھر بے ہوش ہو گئے. اور روایتوں میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر کو بار بار تھوڑی دیر پہ ہوش آتا، اور جب بھی ہوش آتا آپ یہی فرماتے ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہوا، کیا اللہ کے رسول خیریت سے ہیں، کیا اللہ کے رسول کا معاملہ صحیح ہے. وہیں پہ بنو تیم نے جب یہ بار بار دیکھا تو قبیلے کے لوگ جو ناراض ہو کے ابو بکر سے چلے گئے اور کہا، ان کی ماں کا نام تھا ام الخیر. ابو بکر کی ماں کا کیا نام تھا؟ ام الخیر. نام یاد رکھیں گے، ابو بکر صدیق کی ماں کا نام ام الخیر تھا. ام الخیر سے کہہ دیا بنو تیم کے لوگوں نے کہ ابو بکر کو کھانا مت دینا، کیونکہ وہ لوگ کافی ڈس اپوائنٹ ہو گئے کہ یار یہ یعنی اکثر یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے اپنی قبائلی عصبیت میں ابو بکر صدیق کی حفاظت کی ویسے موقع پہ، لیکن کبھی بھی غیر ایمان والے یا مشرکین یا عام طور پہ اہل دنیا اس ایمانی جذبے اور اس ایمانی بے چینی کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں جو اہل ایمان کے اندر ہوتی ہے، اور خاص طور پہ صحابہ کرام. یعنی ہمارے اور آپ کا ایمان کی بات نہیں کر رہا میں اس ایمان کی بات کر رہا ہوں جو عند اللہ بڑی قابل قدر چیز ہے، جو اللہ کے یہاں بڑا مقبول ایمان ہوتا ہے، جیسے صحابہ کرام کا ایمان جس کو اللہ نے مثال قرار دیا. ان کی ایمانی کیفیت، ان کے جذبے کو، ان کی بے چینی کو، ان کی حرارت کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے. یعنی بعض دفعہ تو ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آتا، بعض دفعہ ہم واقعات پڑھتے ہیں صرف حیران ہوتے ہیں، ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ یعنی کوئی بندہ اس حد تک کیسے جو ہے وہ یعنی قربانی کا ثبوت دے سکتا ہے. تو یہ ناراض ہو کے چلے گی. اور ایسا یعنی اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اہل دنیا کو بعض موقع پہ اہل ایمان کی ایمانی حرارت کے بنا پہ کی گئی باتوں اور کی گئی افعال کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا. ان کو لگتا ہے کیا بیوقوفی ہے بھائی، ذرا سا سینس سے کام لو. ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ، اور صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ چیز اور زیادہ ہوتی تھی کیونکہ ان کی ایمانی حرارت اور زیادہ تھی. تو بہرحال یہ کہہ کے وہ بنو تیم کے لوگ چلے گئے. جب ابو بکر صدیق کو آدھی رات کے آس پاس تقریباً جو ہے ہوش آیا، آدھی رات سے تھوڑا پہلے پراپر ہوش آیا، تو انہوں نے پھر سے اپنی ماں سے پوچھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیجیے. تو ان کی ام الخیر نے کہا کہ مجھے بالکل بھی کچھ اندازہ نہیں ہے، تم تھوڑا سا کھانا کھا لو، میں محمد بن عبداللہ کو تو جانتی بھی نہیں ہوں طریقے سے، تو میں تو اس کے بارے میں کیا ہی خبر دوں تمہیں. یہ ان کی ماں ابھی تک جو ہے ایمان نہیں قبول کی تھی، یہ مشرک ہی تھی. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک ایک نوالا بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت نہ معلوم کر لوں اور آپ کی زیارت نہ کر لوں. اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ ایک تو لوگوں نے گمان کیا کہ مر جائے گا یہ، ہے نا، اور اگر بچ بھی جائے گا تو اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں رہے گا. اس حال میں کہ ان کی ناک اور چہرے کی ساخت برابر ہو چکی تھی، ان کے جسم کا ایک ایک جوڑ جو ہے سمجھیے اٹھنے کے لائق نہیں تھا، وہ اپنی جگہ سے کھسکنے کے لائق بھی نہیں تھے، اس وقت بھی وہ اسی ضد پہ تھے کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت نہ معلوم کر لوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا نہ جاؤں، میں ایک لقمہ نہیں کھاؤں. تو آپ ذرا امیجن کریں، یہ واقعات صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اور ظاہر ہے ہم اس لیول تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ ذرا اپنے ذہن میں تصور کریں کہ ایک انسان اتنی تکلیف اور پریشانی کے بعد، یعنی ہمیں تھوڑی سی چوٹ اور تکلیف ہو جاتی ہے نا، ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اور سب سے بڑا کنسرن ہماری یہ ہو جاتا ہے کہ یہ تکلیف کیسے دور ہو جائے. پین کی بڑی عجیب سائیکالوجی ہوتی ہے، جب پین بہت پیک پہ ہوتا ہے نا، انسان تو اس وقت ساری چیزیں بھول جاتا ہے اور اس وقت بہت ڈیسپریٹ اقدامات انسان لیتا ہے، کیونکہ یعنی پین ایکسیڈ کر جائے سرٹن لمٹ سے تو انسان صرف یہ چاہتا ہے کہ پین دور ہو جائے، اس کے لیے وہ ہر وہ قدم لینے کے لیے تیار ہوتا ہے جس کے ذریعے پین دور ہو سکنے کے چانسز ہوتے ہیں. غلط اسٹیپ بھی انسان جو ہے بہت شدید تکلیف کی حالت میں لیتا ہے، کیونکہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو صرف یہ چاہتا ہے کسی طرح پین دور ہو جائے، اس کو اس وقت دوسرے پینز کا احساس نہیں ہوتا، دوسری چیزوں کی پریشانیوں کا احساس نہیں ہوتا، صرف اس کی سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ میری پریشانی تکلیف جو اس وقت دور ہو جائے. اس شدت تکلیف کے عالم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی، یوں کہہ لیجیے کہ فداکارانہ محبت جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے ایمان کا امتیاز ہے اور آپ کے حب رسول کی سب سے بڑی دلیل ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ام الخیر نے کہا کہ میں تو کیا بتاؤں محمد کے بارے میں، تم کچھ نہیں جانتے. تو اس وقت جو ہے ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ جو ہیں ام جمیل بنت خطاب کے پاس چلیے. یہ کون ہے ام جمیل بنت خطاب؟ یہ ایمان لا چکی تھی، یہ وہ عورت تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، ام الجمیل بنت خطاب. تو یہ حضرت عمر کی بہن تھی. حضرت عمر اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کی بہن جو ہے وہ ایمان لے آئی تھی. تو بہرحال ام الخیر سے یعنی اپنی ماں سے ابو بکر نے کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے محمد کا جو ہے وہ پوچھ کے آئیں. ام الخیر یعنی ابو بکر کی ماں جب ان کے پاس جاتی ہیں، ام جمیل یعنی عمر کی بہن کے پاس جاتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ کے بارے میں ابو بکر پوچھ رہے ہیں، تم ان کی خیریت بتا دو تاکہ میں ان تک پہنچا دوں یہ بات، اور ابو بکر جو ہے کھانا وانا کھا لیں، کچھ ہوش آ جائے، کچھ طاقت کی چیزیں کھا لیں. تو
اب چونکہ یہ آپ ذرا تصور کریں کتنا خطرناک دور تھا، کس طریقے سے جو کفار جو ہے وہ ایمان والوں کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو اس وقت بہت احتیاط کے ساتھ ام جمیل بن خطاب رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں کسی محمد بن عبداللہ کو نہیں جانتی، نہ ہی میں کسی ابو بکر کو جانتی ہوں، ہاں اگر تم مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے جاؤ گی تو پھر میں اس سے بات کر کے جو ہے وہ چند چیزیں اور پوچھ لوں گی، تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا وہ مجھ سے کیا سوال کریں۔ تو بڑی عقل مندی سے انہوں نے جو اس بات کا جواب دیا، کیونکہ وہ اس وقت اگر اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، آپ پہ لوگ جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتے تھے، ممکن تھا کہ سامنے والا کوئی دشمن ہو، ہے نا، ممکن تھا کہ وہ راز اگلوانا چاہ رہا ہو، ممکن تھا کہ جو ہے کفار قریش نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا عزم کر لیا۔ تو ایسے موقع پہ جذبات میں آ کے اور فوری طور پہ جو ہے وہ انسان فوری طور پہ سامنے والے کو دیکھے اور کسی کی تکلیف کا سنے اور فوری طور پہ اپنی ساری باتیں جو ہے وہ اگل دے، یہ بیوقوفوں کی پہچان ہوتی ہے۔ خیر کا ہونا الگ بات ہے اور محتاط ہونا الگ بات ہے، دونوں باتیں ضروری ہیں اپنی جگہ۔ دل کے اندر خیر ہونا چاہیے، بے چینی ہونی چاہیے، کسی طرح جو ہے وہ ہم جو سامنے والا پریشانی میں ہے اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ خطرے کے موقع پہ اپنے گارڈز ڈاؤن کر لے اور آسانی سے کسی کی اس میں بیوقوفی میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ہے ام جمیل بنت خطاب نے عقل مندی سے کہا کہ آپ مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے چلیے۔ تو بہرحال ابو بکر صدیق کی ماں یعنی ام الخیر جو ہے وہ ان کو لے کے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے پاس بیٹھیں۔ تو ابو بکر صدیق کے پاس جب بیٹھیں تو قریب آ کے ابو بکر صدیق سے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ قریب آئیں تو ابو بکر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں سن رہی ہے نا۔ تو ابو بکر نے یعنی وہ دیا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ میری ماں سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو جا کے ام جمیل بنت خطاب نے پھر بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، بخیر ہیں اور دارالارقم میں ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا دارالارقم پہ باضابطہ ہم نے ایک لیکچر دیا تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو کہہ لیجیے کہ پہلا مدرسہ قائم کیا ہے مکی زندگی کے اندر، وہ دارالارقم تھا۔ تو اللہ کے رسول وہیں قیام پذیر ہوتے تھے، عام طور پہ دعوت و تبلیغ کا مرکز وہی تھا اور پروٹیکشن بھی وہیں ملتی تھی، اور اس کے بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے نہیں تھے کفار میں سے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچ جاؤں۔ اب یہاں پہ پھر دوسرا موقع ہے، یہاں پہ ام جمیل نے کہا کہ نہیں اس وقت نہیں، رات اور ڈھل جانے دیجیے، اندھیرا ہو جانے دیجیے، پھر ہم خاموشی سے جو ہے جب لوگ اپنی اپنی مقامات پہ سو جائیں گے تو خاموشی سے چلیں گے۔ بہرحال جب وہ آدھی رات سے زیادہ ہو گئی تو کسی طرح اٹھا کے اور سپورٹ دے کے اور ابو بکر صدیق کو گھسیٹ وغیرہ کے پہنچائے دارالارقم میں۔ دارالارقم میں جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوئے ابو بکر صدیق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لپکے ابو بکر صدیق کی طرف اور ابو بکر صدیق کو بوسہ دینے لگے، اور ابو بکر صدیق کی حالت دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رقت طاری ہو گئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تمہاری تکلیف کا کیا عالم ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ خیریت سے ہیں، پھر کوئی تکلیف نہیں، ہاں صرف وہ عتبہ نے جو جوتے سے مارا ہے اس کا درد ہے، لیکن ایسے کوئی تکلیف نہیں۔ تو یہ وہ موقع تھا جب ابو بکر صدیق کی ملاقات ہوئی۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دل میں چین آیا اور پھر کچھ کھانا پینا کھایا اور پھر تھوڑی ان کی جو ہے کیفیت تھوڑی بہتر ہوئی۔ کچھ وقت لگا اوور کم کرنے میں اور ریکوری میں، لیکن بہرحال یہ موقع ہے۔ اس موقع پہ ابو بکر صدیق نے موقع کو غنیمت جانا اور اپنی ماں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ میری ماں ہیں، ام الخیر ہیں، میرا بڑا خیال رکھتی ہیں، میری باتوں کو مانتی ہیں، آپ بڑی بابرکت ہستی ہیں، آپ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کی اور تھوڑی دیر کے اندر ہی جو ہے ام الخیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئیں۔ تو یہ واقعہ تھا ابو بکر صدیق کا۔ ایسے کئی انسیڈنٹ ہوئے لیکن یہ سب سے سگنیفیکنٹ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اور پریشانی کا، اور ایک گلمپس دیتا تھا ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کا اور ان کی قربانی کے جذبے کا، تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو اس اسٹوری سے پتہ چلتے ہیں اس کو بھی ذرا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو پتہ چلتا ہے اور جس کو بار بار ہم نے ریپیٹ بھی کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر بے انتہا بے قراری والی محبت جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تھی۔ یعنی پوری سیرت کی کتاب اٹھا لیں، پوری تاریخ اٹھا لیں، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ کسی کی محبت بھی کسی بھی صحابی کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جان نیچھاور کرنے کا جذبہ جو سیدنا صدیق اکبر کے اندر تھا،
کسی دوسرے صحابی کا اس کے آس پاس بھی نہیں تھا. مقابلہ تو تب ہوتا ہے نا جب کسی دوسرے صحابی کی کوئی یعنی کسی دوسرے کے عمل کی کے مقابلے میں ان کے عمل کی کوئی یعنی کچھ 20-25 اوپر نیچے معاملہ ہو تو مقابلہ ہوتا ہے. وہاں مقابلہ نہیں ہوتا جہاں ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت ہو، ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اعمال ہوں، ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ ایمان ہو، اور دوسری طرف کسی دوسرے انسان کا ایمان ہو، اعمال. ویسے موقع پہ مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض روایتوں میں یہ مفہوم آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایمان کو ترازو کے ایک پلے پہ رکھ دیا جائے اور قیامت تک آنے والے مومنین کے تمام ایمان کو ترازو کے دوسرے پلے پہ رکھ دیا جائے تو بھی ابو بکر کا تنہا ایمان پوری امت کے ایمان سے زیادہ ہوگا. تو اب یہاں پہ پھر کوئی مقابلے والی بات ہی نہیں رہتی ہے نا، یعنی سارے مقابلے یہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کسی اگلے کلام کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک چھوٹا سا اگزامپل لے لیجئے. ایک رات کا موقع تھا اور ستارے بہت جگمگا رہے تھے، یعنی کبھی کلیئر نائٹ اسکائی میں آپ دیکھیں گے بہت سارے ستارے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ کسی ایسے ایریا میں گاؤں وغیرہ میں جا کے رہیں جہاں لائٹس نہیں ہوتی ہیں، ہے نا، آرٹیفیشل لائٹس نہیں ہوتی، تو وہاں جو ہے رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ستاروں کی تعداد زیادہ دکھائی دیتی ہے. بہت نیچرل بات ہے. تو مدینے کے اندر تو اس طرح کی لائٹس وغیرہ تھوڑی تھی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے. تو ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، بغل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی آرام فرما رہی تھی. تو اتنی زیادہ کثرت سے ستارے دیکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کی نیکیاں اتنے یعنی جتنے ان گنت ستارے ہمیں دکھ رہے ہیں اتنی زیادہ ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون شخص ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عمر ہوں گے، عمر بن خطاب. اب یہاں پہ حضرت عائشہ کو تھوڑا سا یعنی تعجب ہوا کہ یعنی عام طور پہ تو یہ بات ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ افضل ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر میرے باپ کا کیا ہوا، یعنی ابو بکر صدیق کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی نیکیاں اتنی ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان کی تمام خلاؤں کو اگر اس کی نیکیوں سے بھر دیا جائے تو بھی نیکیاں باقی رہ جائیں گی، خلا سارے ختم ہو جائیں گے. دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر کی تمام زندگی کی نیکی جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک رات کے نیکی کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس سے سیدنا صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے، یعنی کوئی دوسرا صحابی، کوئی دوسرا بزرگ، کوئی دوسرا ولی، کوئی دوسرا غیر نبی اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتی. ٹھیک ہے. اور یعنی اس مقام کے حصول کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ آپ کی جو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ ان چیلنج مطلب یعنی جس کو کہہ لیجیے کہ جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، وہ ان پیرلل تھی، وہ ان فیتھمیبل تھی، وہ یعنی ہماری عقلوں سے بہت ماورا تھی. ٹھیک ہے. دوسرے کسی صحابی کے اندر اس درجے قربانی کا جذبہ، یعنی اگرچہ ان کے اندر ہم سے کروڑوں درجے زیادہ، لیکن کسی کے اندر بھی اس درجے آپ قربانی کا جذبہ نہیں پائیں گے. اور یہاں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ اعمال کے اعتبار سے بہت سے صحابیوں کا مقام جو ہے، بہت سے اعمال بعض صحابی جو ہیں وہ ابو بکر صدیق سے زیادہ بھی کرتے آئے ہیں اور احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے کوئی بھی جو ہے ابو بکر صدیق کے درجے کو نہیں پہنچ سکا. اور اس کی سب سے بنیادی وجہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے. اور اس سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تنہا صرف محبت، ابھی عمل کی بات نہیں کر، عمل تو انتہائی ضروری، لیکن واقعی حقیقی محبت خود ہی عمل پہ آمادہ کرے گی. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ صرف اپنے آپ میں فی نفسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تنہا انسان کے ایمان کو، اس کے درجے کو اور اس کے مقام کو عند اللہ بڑھانے میں بے انتہا اہم رول پلے کرتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اگر کسی کا دل منور ہو جائے تو اس کے اعمال کمزور بھی ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ جو اس کے درجے اور مقام کو بہت بلند کر دے گا. اس کا ثبوت کیا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میری آپ سے محبت کا عالم یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے پاس رہتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو بے چینی سے تڑپنے لگتا ہوں اور پھر فوراً جو ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کے مسجد نبوی چلا آتا ہوں تاکہ آپ کا ایک بار دیدار ہو سکے، اور آپ سے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتا ہوں سیڑھی پہ اور آپ کو دیکھتا رہتا ہوں. تو اللہ کے رسول، دنیا کے اندر تو یہ معاملہ ہے کہ آپ موجود ہیں ہمارے بیچ، ہم آپ کو دیکھ لے رہے ہیں، لیکن جب آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، میں بھی
اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو قیامت کے دن تو آپ کا درجہ مجھ سے بہت بلند بہت بلند بہت بلند ہوگا. میرا ایمان اور عمل تو اتنا کم ہے کہ اگر میں جنت میں چلا جاؤں تو اسی میں کامیاب خود کو سمجھوں گا. تو اللہ کے رسول کیا یہ جو شرف ہے کیا دنیا کے ساتھ ہی ہمارے لیے ختم ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جنت کے اندر تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی جس کے ساتھ حقیقی محبت ہوگی اس کے ساتھ جنت میں جو ہے وہ ساتھ نصیب ہوگا. تو ایک انسان اپنے اعمال کی کمی کے باوجود اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے اور محبت میں وہ یعنی بالکل سچا ہے، جھوٹی محبت کا دعویٰ نہیں کہ صرف وہ نعت و اشعار پڑھ رہا ہے اور تعریف کے گنگنا رہا ہے اور جو ہے وہ یعنی کہہ لیجیے کہ جس کو کہتے ہیں شاعرانہ محبت جو ہے، بس وہ یعنی کسی عمل پہ آمادہ نہیں کر رہی، بس وہ محبت ہے، وہ بھی یعنی قابل قدر ہے. ایسا نہیں کہ یعنی بعض لوگ جو ہے اس میں غلو کرتے ہیں کہتے ہیں ویسی محبت کا کوئی مطلب نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. دل کے اندر اگر محبت کے جذبات ہیں تو وہ بھی قابل قدر ہے. لیکن یہاں اس محبت شاعرانہ محبت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں وہ قربانی کے جذبے والی محبت کی بات ہو رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ جو ہے وہ انسان کے اندر ہو. تو یہ والی کیفیت جو محبت کی اگر کسی کے اندر ہوتی ہے تو وہ اعمال کے اعتبار سے بہت بلند نہیں بھی ہوگا تو بھی اپنے سے زیادہ اعمال کرنے والوں سے بلند درجے میں جنت میں پہنچ جائے گا. لہٰذا محبت رسول، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا مرکز بھی ہے، ایمان کا لازمی جزو بھی ہے، اور انسان کے مقام و مراتب کو جنت کے اندر بہت بلند کرنے میں سب سے زیادہ اہم رول پلے کرنے والی چیزوں میں سے، کیونکہ حب رسول جو ہے وہ ایمان کا پارٹ ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی انسان بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت روزے رکھتا ہے، بہت صدقہ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اعمال کا پارٹ ہیں جو بے انتہا امپورٹنٹ ہے. لیکن ایمانیات جو ہے وہ اعمال سے ایک درجے اوپر کی چیز ہے نا، اور حب رسول کا تعلق ایمانیات سے ہے. لہٰذا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کے بعد کوئی بھی نیک عمل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صدق دل سے، سچے دل سے، حقیقی محبت کرنے سے زیادہ اونچا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی اعمال اس سے اونچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اعمال بہرحال اعمال ہے، اور حب رسول کا تعلق کس سے؟ ایمان سے. ٹھیک ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کو جو مقام حاصل ہوا اس میں سب سے اہم وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قربانی کا جذبہ ان کے اندر تھا. یہ ہم سیرت میں مختلف پوائنٹس پہ دیکھیں گے، آگے بھی پیچھے بھی دیکھتے آئے ہیں، اور بار بار یہ چیز جو ہے ریکر ہوگی. یہ سب سے بڑی وجہ تھی ان کے مقام و مرتبے کی. اور اس واقعے سے بھی ہمیں جو ہے وہ کافی یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہوش آنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انہوں نے سوال کی وہ کیا تھی؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہو. دوسری اہم پوائنٹ کی جو میں نے بیچ بیچ میں ضمناً آپ کے سامنے ذکر کر دی تھی کہ جو ٹرائبل لائلٹی یا یوں کہہ لیجیے کہ عصبیت جو تھی، قبائلی عصبیت جو تھی اس زمانے میں عرب کے اندر، وہ حالانکہ اگرچہ اس کا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ناسازگار ماحول میں ناسازگار حالات کا بھی استعمال کر کے جو ہے وہ اسلام کا فائدہ پہنچاتا ہے. ہمیں وہ کرنا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا. یعنی ہم کسی ایسی چیز کو اس وجہ سے قبول نہیں کر سکتے کہ اس کا وقتی طور پہ اسلام کو کوئی فائدہ. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹا اگزامپل دے رہا ہوں. کوئی ایسا کام کرنے سے اگر یہ امید ہو کہ اسلام کا اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے جو در حقیقت اسلام میں قطعاً حرام. مثال کے طور پہ اگر مشرکین سے کہ چند عقائد کو قبول کر لینے کے نتیجے میں اسلام کو دنیا کے اندر سربلندی مل جاتی ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام جو بلند ہو جاتا ہے اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے، حالانکہ یہ ہائپوتھیٹیکل بات ہے لیکن پوری دنیا کے اندر مان لیتے ہیں اسلام کی حکومت قائم ہو جاتی ہے چند عقائد میں. اگر آپ سمجھوتا کر لیتے ہیں، چند معاملات جو مشرکین کے چند عقائد آپ قبول کر لیتے ہیں، تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہوگی، قطعاً اجازت نہیں. یعنی ہم کسی ایسی چیز کو ہم عمل کی حد تک مخلوق اور خاص طور پہ مکلف مخلوق جو ہے وہ کسی بھی ایسے عمل کو نہیں کر سکتی ہے جو قطعاً اسلام کے خلاف ہے، اگرچہ وہ اسلام کے بینیفٹ کی نگاہ سے کرے، اس کی اجازت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ بعض دفعہ غیر یعنی ایسی چیزیں جو نقصان دہ ہوتی ہیں، جو بری چیز ہوتی ہیں، اس کا استعمال کر کے جو ہے وہ دین کو تقویت پہنچاتا ہے. بعض دفعہ کفار کی مخالفت جو اپنے آپ میں ایک قبیح امر ہے، ایک بری چیز ہے، اس کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ اسلام کی کو مضبوط کرتا ہے. بعض دفعہ جو ہے وہ انسان کے گناہ جو کہ قبیح معاملہ ہے، ایک بری چیز ہے، اس کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسلام کی مدد کرتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے جو کونی معاملات ہیں، یونیورسل قواعد ہیں، ان کو ہم شریعت کے بنیادی پیمانوں کے اندر باندھ نہیں سکتے، ہے نا. مثال کے طور پر کسی کا قتل کرنا جائز نہیں ہے نا، کسی کا قتل کرنا جائز نہیں ہے،
لیکن ملک الموت اللہ کے حکم سے قتل کرتا ہے کہ نہیں؟ یعنی ہر انسان جس کی موت ہوتی ہے اس کو کون قتل کرتا ہے؟ ملک الموت قتل کرتا ہے، ملک الموت اس کی روح قبض کرتا ہے۔ تو جو شرعی قوانین ہم پہ نافذ ہیں وہ کائنات کی تمام مخلوقات پہ نافذ نہیں ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین تو وہ خود قوانین بنانے والا ہے، قوانین وضع کرنے والا ہے، وہ ان قوانین سے بہت ماورا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بعض ایسی چیزیں جو غیر صحیح ہیں اور دنیا کے اندر رائج ہیں ان کو بھی اسلام کے بینیفٹ کے لیے استعمال کرتا ہے نا؟ تو یہاں ٹرائبل عصبیت کا فائدہ یہ ہوا کہ بنو تیم نے ابو بکر صدیق کی پروٹیکشن کا کام کیا، ٹھیک ہے۔ ابو بکر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جانفشانی والی محبت تھی اور قربانی کا جذبہ جو تھا وہ بھی اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اور تاعمر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے قربانی کے اس جذبے کو برقرار رکھا، قائم رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے جو آپ نے اپنے انتقال سے ایک دن پہلے دیا ظہر کے بعد، اس میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس نے بھی مجھ پہ جو بھی احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، بلکہ اس سے بڑھ کے دیا جو تم نے مجھے دیا، ہے نا؟ سوائے ابو بکر صدیق کے کہ ان کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، سوائے اللہ کی، اللہ ہی ان کے احسان کا بدلہ چکائے گا، یہ بخاری کی روایت موجود ہے۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی برتری اور بزرگی اور ان کا نہ ختم ہونے والے احسان کا اسلامی تحریک کے اوپر اس بات کا اعتراف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر عام پہ ممبر پہ چڑھ کے اپنے آخری خطبے میں اس بات کو یعنی علی الاعلان بیان کیا، اور ابو بکر صدیق کی بزرگی اور برتری اور ان کی قربانیوں کا کھلا اعتراف کیا، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے اس سٹوری سے کہ یعنی جو ام الجمیل نے جو سیکریسی برتی، اس سے بھی ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اہل الحق ہیں تو ہر کام آپ جو ہے علی الاعلان کریں، ہے نا؟ بعض موقع پہ تحریک اسلامی کے لیے اگر خاموشی سے کام کرنا زیادہ بینیفیشیل ہے تو خاموشی سے کام کرنا چاہیے، عقل مندی اسی میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز جائز حدود کے اندر ہوں ان میں تغیر و تبدیلی کر کے اسلام کو نفع پہنچایا جائے۔ مثلا کبھی علی الاعلان کسی کام کا کرنا زیادہ بینیفیشیل ہے اسلام اور مسلمین کے لیے تو اس کام کو علی الاعلان کیا جائے، کبھی اس کو خاموش رکھنا زیادہ بینیفیشیل ہے تو اس کو خاموش رکھا جائے۔ تو یعنی بعض لوگ بہت ہی سادے طبیعت کے ہوتے ہیں جن کو زیادہ دنیا کے معاملات کا آئیڈیا نہیں ہوتا، ان کو لگتا ہے کہ سیکریسی وغیرہ جو بری چیز ہے، ایسی بات نہیں، سیکریسی بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات کے اندر سیکریسی بڑھتی ہے، اور مختلف مقامات پہ سیرت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاط اقدامات لی ہیں۔ تو انسان کو جو ہے وہ ایسے ہی چیزوں کے اندر خطرہ اٹھانا چاہیے جس میں خطرہ اٹھانا اوورآل اسلام اور مسلمین کے لیے بینیفیشیل ہو، جس خطرے کے اٹھانے سے اسلام اور مسلمین کے لیے نقصان کا اندیشہ ہو، ویسے خطرے کو بے وجہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر ام الجمیل کہتی ہاں ٹھیک ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ علی الاعلان بتاتی ہوں تمام اہل قریش کو اور دیکھتے ہیں اہل قریش کیا کرتے ہیں، تو یہ بیوقوفی والی بات ہوتی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکیورٹی کو جیوپرڈائز کرنا اس طرح سے بیوقوفی والی بات ہوتی نا، تو انہوں نے بہت عقل مندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ تو سیکریسی کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اسپیشلی جب کفار جو ہیں وہ طاقت کے اندر ہوں، قوت والے ہوں، تو ویسے موقع پہ بعض معاملات میں، بعض دعوتی تحریک میں ہر چیز ہر کسی کو بتانی ضروری نہیں ہوتی، اس کے لیے حکمت اور عقل مندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان موقع کی مناسبت سے اور چیزوں کو، سچویشن کو بھانپ کے یہ دیکھے کہ کن باتوں کا جو ہے ظاہر کرنا بہتر ہے، اسلام اور مسلمانوں کے بینیفٹ میں ہے، اور کن باتوں کو وقتی طور پہ خاموشی کے ساتھ کرنا بہتر ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ کام آپ نہ کریں، یعنی بعض احکامات اسلام کے اور قرآن کے ایسے ہیں جن کو آپ بعض موقع پہ پبلکلی بیان نہیں کر سکتے، اگر آپ ان کو نہیں بیان کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ احکامات غلط ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر تو وہ کفر والی بات ہو جائے گی۔ وہ احکامات اپنی جگہ اتنے ہی جلیل القدر ہیں، اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس کو اعلان کر کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ خاموشی سے کریں، عقل مندی سے کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیکریسی دعوت کے ابتدائی دور میں جو ہے وہ اس سیکریسی کی اہمیت اور ام الجمیل کی عقل مندی والا کام جو ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری چیز ایک اور دیکھتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق نے ام الجمیل سے کہا کہ مجھے لے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے وقت کا انتظار کیا، ہی نہیں کہ فوراً جو ہے وہ ابوبکر کی پریشانی دیکھ کے جذباتی ہو گئیں اور اٹھا کے لے گئیں، نہیں، انہوں نے کہا نہیں ابھی آپ کو صبر کرنا ہوگا، رات ہو جانے دیجیے، اندھیرا ہو جانے دیجیے، لوگوں کی یعنی چلنا پھرنا بند ہو جائے، پھر خاموشی سے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے انٹیلیجنس کو شو کرتی ہوئی چیزیں اللہ کو پسند ہیں، عقل مندی کے ساتھ جو ہے دینی کام کرنا، اور یعنی بڑا یہ کیلکولیٹڈ معاملہ ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے اصل میں، اپنی بزدلی کو آپ سامنے نہ رکھیں، بلکہ یہ دیکھیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا چیز بینیفیشیل ہے، ایمان والوں کے لیے کیا چیز بینیفیشیل ہے، اوورآل اسلامی تحریک کے لیے کیا چیز بینیفیشیل ہے۔ اپنی بزدلی کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہر چیز جو آپ کو لگے گی نہیں نہیں یہاں پہ تو خاموش رہنا بہتر ہے، یہاں پہ تو خاموش رہنا بہتر ہے، ایسا نہیں۔
خاموش رہنا بہتر نہیں ہے. جو بات حق کی ہو اس کا اظہار بہتر ہے ہمیشہ، لیکن اس اظہار کے اس طریقے کو اپنایا جائے جس کے ذریعے سے ایکچوئل فائدہ ہو، مقصود ہو وہ فائدہ حاصل ہو، نہ کہ بے وجہ جو ہے انسان کسی امپورٹنٹ انسان کو جو ہے یا کسی امپورٹنٹ یعنی کہہ لیجیے دعوتی تحریک کو نقصان پہنچا دے اپنی بیوقوفی سے. تو یہ بھی ذرا حکمت کی باتیں ہیں جو انسان تجربے کے ساتھ ہی سیکھتا ہے. اب جو لوگ دیکھیے یہ باتیں آپ کو کتاب پڑھ کے نہیں سمجھا سکتا. آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اتریں گے، آپ جب ریئل لیول پہ گراؤنڈ لیول پہ کام کریں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ چیزوں کو کس طرح ٹیکل کرنا ہوتا ہے. اگر آپ یہ تجربہ نہیں رکھیں گے تو بس یہ آپ زبانی جمع خرچ کرتے رہ جائیں گے کہ ایسے کر لو ویسے کر لو، ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ہمارے درمیان ہوتے ہیں بڑی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو ہر چیز میں لگتی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے مسلمانوں کو، مسلمانوں کے اندر یہ کمی ہے، مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے. لیکن زمینی سطح پہ ایک کام بھی جب آپ نہیں کریں گے تو ایسے دور سے تقریر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. جب آپ زمینی سطح پہ کام کریں گے، گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کے درمیان اٹھیں گے، بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، لوگوں کے سوچ وچار کو سمجھیں گے، ان کی پریشانیوں کو سمجھیں گے، پھر اس طریقے سے موقع کی مناسبت کے ساتھ حکمت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو آپ کو ریئل چیلنجز سمجھ میں آئیں گے، اور پھر آپ کو اوپر جو ہے حکمت کے دروازے کھلیں گے، اور پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کس موقع پہ کیسے ڈیل کرنا ہے، کن باتوں کو ابھی نہیں بتانا ہے اور کن باتوں کو ابھی بتا دینا ہے، کن باتوں کو بتانا ہے، کس کو بتانا ہے اور کس کو نہیں بتانا. یہ ساری چیزیں جو تجربے سے آتی ہے، کوئی کتاب آپ کو یہ بات نہیں سکھا سکتی. تو یہ چیز بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی تربیت یافتہ صحابہ ہیں ان کے اندر یہ والا ایسپیکٹ بھی کافی یعنی کہہ لیجیے کہ اچھے سے موجود تھا. ایک آخری پوائنٹ جو آج اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا وہ یہ کہ ام الخیر جو ابو بکر صدیق کی ماں تھیں، ان کا جو ایک جنرل میں اچھا بیہیویئر تھا وہ بھی ان کے اسلام لانے کا سبب بنا. عام طور پہ بہت سے مشرکین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دور شرک اور دور کفر میں بھی اچھا بیہیو کرتے ہیں نا. تو بعض موقع پہ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے ایمان اور اسلام کے لائق ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایمان کی توفیق بھی دیتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی دشمن رہے ہے نا مکی دور کے اندر، اس میں ابو سفیان بھی تھا، لیکن ابو سفیان کبھی بھی ضلالت پہ نہیں اترا. مخالفت بہت مخالفت کی، جنگیں لڑی، سب کچھ کیا، کبھی ضلالت پہ نہیں اترا. ابو بکر ہمیشہ ذلیل حرکت کرتا تھا، ابو لہب ہمیشہ ذلیل حرکت کرتا تھا، عتبہ ہمیشہ ذلیل حرکت کرتا تھا، امیہ بن خلف ہمیشہ ذلیل حرکت کرتا تھا. تو اس قسم کے لوگوں کو کبھی ایمان کی توفیق نہیں نصیب ہوئی، اور ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کفر سے، بالآخر اس کو ایمان کی توفیق نصیب ہو گئی، اور وہ پھر یعنی صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. حالانکہ وہ یعنی سابقون میں نہیں ہیں، بہت بعد کے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال عام امت سے بہت افضل ہے. تو عام طور پہ بعض دفعہ اچھا بیہیویئر بھی انسان کا، اہل ایمان کے ساتھ اچھا بیہیویئر بھی اس کے ایمان لانے کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ ام الخیر کا ابو بکر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ان کی ایمان کا سبب بنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ان کے اوپر فوری اثر ہوا. تو یہ چند اہم مضامین تھے، چند اہم وزڈم کے پوائنٹس تھے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سٹوری سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹرن پہ ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آزمائش اور ان کی پریشانیاں اور ان کی مشکلات اور ان سب چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر اور کئی صحابہ ہیں، جس مثال کے طور پر سعد بن ابی وقاص ہیں، عمار یاسر ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی کئی مختلف اصحاب رسول ہیں، ان کے واقعات بھی سمجھیں گے، اور ان سے جو حکمت کے پوائنٹس ہوں گے انشاءاللہ ان کو میں آپ کے سامنے دہرانے کی، ان کو مستحکم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج جو بھی ہم نے پڑھا سمجھا غور کیا اس کو قبول فرمائے. جو بولنے میں خطا ہو گئی، جو ایسی بات نکل گئی جو یعنی مقصود و منشا نہ ہو شارع علیہ السلام کا یا اللہ رب العزت کا، اور وہ بات نکل گئی ہو میری فہم کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف فرمائے، اس کو آپ کے دلوں سے غائب فرمائے، اور صرف حق بات کو جو ہے ثابت رکھے ہم لوگوں کے دل و دماغ کے اندر، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین.